سيدي الشيخ، لو تكرمتم بإفادتنا حول كيفية خروج الروح من الجسد عند لحظة الموت، هل تبدأ الروح الخروج من القدم أولا ثم تخرج من فم الإنسان، وهل تصعد بها الملائكة إلى السماء بعد خروجها، وهل هذا الوصف صحيح بناء على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. سیدی، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ موت کے وقت روح کس طرح جسم سے نکلتی ہے؟ کیا روح سب سے پہلے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر انسان کے منہ سے باہر آتی ہے؟ اور کیا فرشتے روح کے نکلنے کے بعد اسے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ کیا یہ بات قرآن کریم اور سنت نبویہ کی روشنی میں درست ہے؟ اللہ بے شک وہ روح جو ہے وہ قدموں کی طرف سے ہی نکلنا شروع ہوتی ہے. اللہ پاک بس عافیت نصیب فرمائے. اس میں بہت روایتیں ہیں اور شرح الصدور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے شرح الصدور میں یہ کئی روایتیں جمع کی ہیں روح نکلنے کی، مختلف روایات ہیں. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نزعہ، روح نکلنے کا جو عمل ہے، نزعہ اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء یعنی حصے ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے. ایک ایک کر کے ہر عضو، ہر باڈی پارٹ میں موت واقع ہوتی ہے. پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو یعنی باڈی پارٹ میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے. اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. روح قبض کرنے والے فرشتے اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان سے پہلے انہیں کچھ اور فرشتے ملتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں ہے، اور اس کے اچھے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی تم پر اور جو تمہارے ساتھ ہے اس پر سلامتی ہو. اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے. پھر وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے بندے کی روح نکالی جاتی ہے، وہ مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوتی ہے. روح قبض کرنے والے فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. آسمان تک پہنچنے سے پہلے انہیں کچھ اور فرشتے ملتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں ہے، اور اس کے برے اعمال کا ذکر کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اسے واپس لے جاؤ، اور اللہ پاک نے اس پر کچھ ظلم نہیں کیا. راوی کا کہنا ہے اس کے بعد حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. ترجمہ کنز ایمان. اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناک کے اونٹ نہ داخل ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.